احباب نور والا آ گیا، میں احباب نور والا آ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم کے مہینے میں سبیل لگاتے ہیں، لنگر لگاتے ہیں، یعنی شربت وغیرہ بنا کے تقسیم کرتے ہیں، لوگوں کو پلاتے ہیں۔ خاص کر کے 10 محرم میں عاشورے کے دن ایسا کیا جاتا ہے۔ شریعت میں کیا حکم ہے میں بالکل صراحت کے ساتھ بتاؤں گا۔ البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 202 پہ آپ کھول کر دیکھیے، اس میں لکھا ہے کہ 10 محرم کو دشمنان اسلام کا طریقہ ہے کہ وہ جو ہے ایک طرف کربلا میں پیاس سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جو ہے ساتھی دم توڑ رہے تھے، اور یہ لوگ شربت پلا کر موج و مستی کرتے ہیں۔ یعنی دشمنان اسلام کا طریقہ ہے یہ، شربت بنا کے محرم کے مہینے میں لوگوں کو پلانا۔ تعجب کی بات ہے۔ بہرحال میں تفصیل سے بات کروں گا انشاءاللہ۔ فتاوی قاسمیہ میں مسئلہ لکھا ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 449 پہ، فتاوی محمودیہ میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 278 کھول کر دیکھیے گا، وہی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ بات یہ ہے، محرم کے مہینے میں جہاں تک شربت وغیرہ پلانے کی بات ہے، سبیل لگانے کی بات ہے، لنگر وغیرہ لگانے کی بات ہے، انشاءاللہ تفصیل سے بتاؤں گا۔ آپ پہلے یہ سمجھ لیجئے، کسی کو شربت پلانا، کسی کو پانی پلانا، یہ بالکل جائز ہے، آپ کبھی بھی پلا سکتے ہیں۔ شربت پلانا، پانی پلانا، پیاسے کو پانی پلانا بہت اچھی بات ہے، اچھا کام ہے، عبادت ہے یہ۔ لیکن یاد رکھیں، محرم کے مہینے میں خاص کر دینا، محرم کی وجہ سے کسی کو پانی پلانا، محرم کی وجہ سے، شہادت حسین کی وجہ سے، عاشورے کی وجہ سے، 10 محرم کی وجہ سے سبیل لگا کر لوگوں کو پانی پلانا ناجائز ہے۔ دلیل کیا دے رہا ہوں سمجھیے گا بات کو۔ کیوں ناجائز ہے؟ کیونکہ پانی پلانا تو اچھی بات ہے، شربت پلانا بھی اچھی بات ہے، لیکن اللہ کے رسول نے یہ حکم نہیں دیا، یہ متعین نہیں کیا کہ محرم کے مہینے میں سبیل لگایا کرو گے، محرم کے مہینے میں تم شربت پلایا کرو گے، پانی پلایا کرو گے، یہ متعین نہیں کیا اللہ کے رسول نے۔ جب اللہ کے رسول نے متعین نہیں کیا ہے تو آپ محرم کے مہینے کو متعین کرنے کا کیوں حق رکھتے ہیں؟ کیا آپ کو حق ہے؟ اللہ کے رسول نے جب متعین نہیں کیا، آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ محرم کے مہینے کو متعین کر کے شربت پلائیں گے؟ شربت پلانا ہو کسی اور مہینے بھی پلا سکتے تھے، لیکن آپ نے محرم کے مہینے میں ہی شربت پلایا، محرم کے مہینے میں ہی سبیل لگایا، لنگر لگایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ محرم کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ اب مسئلہ سمجھیے گا، حدیث میں آتا ہے، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ بخاری مسلم میں موجود ہے، مشکوٰۃ شریف صفحہ نمبر 27 پر موجود ہے حدیث کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس دین میں ایسی بات لے آئے، ایسی بات پیدا کرے جو دین میں نہ ہو، تو اب سمجھو کہ اس کی بات مردود ہو گئی ہے، اس کی بات قابل احتجاج نہیں ہے، اس کی بات رد کر دی گئی ہے، اس کی بات مردود ہے۔ اب جو آپ نے یہاں متعین کر دیا ہے محرم کے مہینے میں شربت پلانے کو، لنگر لگانے کو، سبیل لگانے کو، آپ نے محرم میں متعین کر دیا، لہٰذا متعین تو شریعت میں نہیں تھا، آپ نے اس متعین کرنے کو شریعت میں داخل کر دیا، لہٰذا آپ کی بات رد ہو گئی۔ اگر کوئی یہ سمجھے محرم میں پانی پلانا، محرم کی وجہ سے شربت پلانا، محرم کی وجہ سے سبیل لگانا، محرم کی وجہ سے، عاشورے کی وجہ سے، 10 محرم کی وجہ سے لنگر لگانا، لوگوں کو شربت پلانا، پانی پلانا، یہ عبادت ہے، یاد رکھیے گا، یہ گناہ ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ کیوں؟ یہ بدعت میں داخل ہو جائے گا، کیونکہ اس طرح متعین نہیں تھا، آپ نے اس متعین کو شریعت کا حکم سمجھ لیا۔ آپ کبھی بھی پانی پلا سکتے تھے، آپ کبھی بھی جو ہے لنگر لگا سکتے تھے، جو ہے سبیل لگا سکتے تھے، لیکن یہ جو محرم کے مہینے میں جو ہے سبیل لگاتے ہیں، یہ دشمنان اسلام ہیں، یہ اسلام کے دشمن ہیں، یاد رکھیے گا۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کے دشمن ہیں، یہ آل بیت کے دشمن ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ
وہاں پر کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے تھے، اور یہ یہاں پر شربت پلا رہے ہیں لوگوں کو کہ شربت پیو، موج کرو، مستی کرو۔ اب سمجھو کہ یہ حضرت حسین کے چاہنے والے، اہل بیت سے محبت کرنے والے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اہل بیت وہاں تڑپ رہے ہیں اور یہاں پر یہ موج و مستی کر رہے ہیں۔ اور بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں محرم کے مہینے میں جو لنگر لگاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، اصل میں حضرت حسین وہاں تڑپ رہے تھے تو یہ پانی ان تک پہنچتا ہے، یہ شربت ان تک پہنچتا ہے۔ غلط بات ہے۔ ارے جب پہنچانا تھا تم تبھی نہیں تم پہنچائے، جب وہاں تڑپ رہے تھے تبھی تم پہنچانے نہیں دیے، حضرت حسین کو پانی پینے نہیں دیے۔ اب پانی دینے سے، اب شربت پلانے سے کیا ہوگا؟ کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پانی پی لیں گے؟ کیا تمہارا شربت پی لیں گے آ کر؟ وہ تو وقت ختم ہو گیا، وہ تو واقعہ ختم ہو گیا، اب پلانے سے کیا فائدہ ہے؟ تو اب مسئلہ آپ یاد رکھیے گا، محرم کی وجہ سے پانی پلانا، شربت پلانا یا محرم کی وجہ سے سبیل لگانا ناجائز اور حرام ہے۔ اور اگر آپ اس لیے لگا رہے ہیں کہ آپ کبھی بھی پانی پلاتے تھے، آپ کا جب بھی وقت ملتا ہے لوگوں کو شربت پلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، اچھا کام ہے، کبھی بھی آپ پلائیے۔ مسئلہ سمجھنے کی کوشش کریے، بہت پیچیدہ مسئلہ ہے، بہت آسان۔ اور ایک بات بتاؤں آپ کو، یہ جو 10 محرم میں عاشورے میں جو سبیل لگاتے ہیں، دن میں پانی پلاتے ہیں، دن میں پانی پلانا یہ حدیث رسول کی مخالفت ہے۔ کیوں سمجھتے ہیں؟ کیونکہ اس دن روزہ رکھنے کی تعلیم آئی ہے، اللہ کے رسول کی تعلیم ہے، اور اللہ کے رسول کا طریقہ ہے کہ اللہ کے رسول اور صحابہ اکرام عاشورے میں یعنی 10 محرم میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور یہ جو ہے اللہ کے رسول کی اس تعلیم کو چھوڑ کر لوگوں کو پانی پلاتے پھرتے ہیں کہ روزہ مت رکھو۔ روزہ کون؟ جو روزہ نہیں رکھے گا وہی تو پانی پیے گا۔ تو پانی پلا رہے ہیں کہ روزہ جو نہیں رکھا ہے پانی پی لو۔ کیوں؟ اللہ کے رسول کے حکم کو جو ہے، اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں روزہ رکھو، یہ پانی پلا کر لوگوں کا روزہ توڑوا رہے ہیں۔ سوچئے کتنی بڑی جہالت ہے، یہ کتنی بڑی غلطی ہے آپ کی۔ بہرکیف اگر آپ کسی روزے دار کو افطاری کرانا چاہتے ہیں 10 محرم میں، آپ بالکل اپنے جو ہے اہل و عیال پہ وسعت کریے، لوگوں کو افطاری کرائیے، سحری کرائیے، جو حضرات روزہ رکھے ہیں ان کو صحیح سے افطاری کرائیے، پیٹ بھر کے رات میں کھانا کھلائیے، یہ اچھی بات ہے۔ لیکن آپ نے جو متعین کر دی ہے سبیل لگانے کو محرم میں، یہ آپ کی غلطی ہے، درست کر لیجئے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنے چینل میں ڈال سکتے ہیں۔ نیز ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں۔